اینٹی کرپشن چینل پاکستان سے میں ہوں احمد شیخ۔ ناظرین اکرام، ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں پاکستان اور ورلڈ پولیٹکس کے حوالے سے بات کی تھی، اور ورلڈ پولیٹکس کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان کا رشیا کی طرف جھکاؤ، پاکستان کا کچھ اور ممالک کی طرف جھکاؤ، اور پاکستان میں آنے والی امداد اور پاکستان کا جو ڈیفنس پروگرام ہے اس سلسلے میں ہم نے کچھ باتیں کی تھیں، اور اس کے علاوہ ہم نے سعودی عربیہ اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ وہ تمام ملک جو پاکستان کے ساتھ تھے وہ پاکستان کا ساتھ کیوں چھوڑ گئے، اور پاکستان کو ایک نئے بلاک میں جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یا ان بلاکس کو پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان میں شامل ہونے کی خواہش کا کیوں خیال آیا۔ یہ تو ورلڈ پولیٹکس، چونکہ نیو ورلڈ آرڈر میں دنیا کا نقشہ تبدیل ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے نئے صدر نے جب اپنا چارج سنبھالا تو انہوں نے ایک بہت ضروری بات کی، اور وہ بات تھی یمن میں امن کی بحالی کے سلسلے میں۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں یہ بات دیکھنے کی کوشش کریں گے، ہم اس پہلو کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاکستان کا یمن میں فوج نہ بھیجنے کا فیصلہ کس حد تک درست تھا، پاکستان کی سعودی عربیہ سے ناراضگی کو منہ لینا پاکستان کو کیا کاسٹ کیا، اور کیا امریکی صدر کی یہ کوششیں کہ کیا وہ یمن میں امن کی بحالی میں کامیاب ہوں گے، ایک بظاہر بہت مشکل ترین کام جو کہ انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، اس میں انہیں کس حد تک کامیابی ہوگی، اس کا ہم ایک چھوٹا سا جائزہ لیں گے۔ کیا یہ تمام چیزیں نیو ورلڈ آرڈر میں امریکہ کے حق میں کس حد تک جائیں گی، اور امریکہ کا جو اس وقت قریب ساتھی ممالک میں جس میں بھارت اور اسرائیل کو سمجھا جاتا ہے ان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا، اور پاکستان اس تمام ڈیولپمنٹ کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اس پہ ہم کچھ بات کریں گے۔ 10 سال پہلے 2009 میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو یمن میں ایک ہنگامہ آرائی شروع ہوئی تھی، اور وہ ہنگامہ آرائی تھی کہ یمن کی حکومت کے خلاف لوگوں نے احتجاج کیا تھا، تمام کے تمام یمنی لوگوں نے احتجاج کیا تھا کہ یمن میں اکنامک ڈیولپمنٹ رک چکی ہے، یمن میں کرپشن اپنے عروج پر ہے، بدحالی ہے وہاں پہ، اور بھوک اور افلاس سے لوگ مر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں تھی کہ ان کا یہ احتجاج اپنی جگہ پر ٹھیک تھا۔ پھر یہ کام سارا چلتا رہا، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ 2000 ابھی یعنی 6-7 سال پہلے وہاں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ سعودی عربیہ کی جو سپورٹڈ حکومت تھی جو کہ یمن میں قائم تھی، اس کے خلاف حوثی باغیوں نے بغاوت کا اعلان کیا اور ایک جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ کرانے والے ممالک میں جو سب سے پہلا نام لیا جاتا ہے ان میں آف کورس کہ سعودی عربیہ کی چونکہ حکومت کا تختہ یمن کے باغیوں کو چپتا تھا اور انہوں نے اس کے خلاف جنگ کا آغاز کیا تھا، تو اس لیے سعودیہ اس میں شامل ہوا، اور حوثی باغیوں کی امداد کے لیے جو ملک سامنے آیا جس نے کھل کر حوثی باغیوں کی امداد کا اعلان کیا وہ ایران تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان آج سے 8 سال پہلے ایک کولڈ وار شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب امریکہ کے صدر نے جو ہی یہ چارج سنبھالا ہے تو یہ ایک خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی جانب سے امریکن صدر کو جو 10 اہم ترین پوائنٹس دیے گئے تھے کہ جس پہ انہوں نے آئندہ کام کرنا ہے، ان میں ایک مسئلہ یہ تھا ہیومینٹیرین کے حوالے سے، ان میں سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ یمن میں بحالی امن ہونی چاہیے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن خود اپنے طور پر یمن کو دنیا کا بدترین ملک ہیومینٹیرین انسانی حقوق کے حوالے سے قرار دے چکا ہے۔ اس لیے امریکہ کے صدر نے یہ اعلان کیا کہ وہ یمن میں امن کی بحالی کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں۔ ان کے اس اعلان کے بعد سعودی عربیہ کی فوراً کوئی تقریباً 4-5 گھنٹے کے بعد یہ خبر آئی کہ امریکہ کے اس بیان کے بعد سعودی حکومت میں ایک میٹنگ ہوئی۔ ان فیکٹ یہ میٹنگ ایک ہلچل تھی۔ ان کی جو کیبنٹ تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب قریب ترین دوست امریکہ اب یمن میں بحالی امن چاہتا ہے، جس سے سعودی مفادات کو شدید خطرہ پہنچے گا، اور اس میں ایران کو بہت فیور حاصل ہوگی۔ دیکھنے کی بات یہ تھا، نہ بات صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، اس کے ساتھ ہی جو بائیڈن نے ایک فیصلہ یہ بھی کیا کہ وہ اس ساری ریکونسیلیشن کے جو بٹوین یمن اور سعودی عربیہ ایران کے درمیان کے لیے وہ ایک اعلیٰ سطحی وفد
ایران میں بھیجیں گے، اور میرا خیال ہے کہ یہ وفد اپنی آخر میں راحل میں ایک میٹنگ ان کی ہو چکی ہے جس کا اظہار نہیں کیا گیا، اور ایک میٹنگ جو ہے وہ ابھی آنے والے دنوں میں امریکی وفد کی ایران کی اعلیٰ حکام سے ہوگی، جس میں یہ طے کیا جائے گا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں اور امریکہ آگے آئے گا، اور اس کی آپ کو ضمانت دی جائے گی کہ جو یمن کے باغی ہیں، جو ہوتی جن کو کہا جاتا ہے، ان کے مفادات کو امریکی حکومت جو ہے پروٹیکٹ کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جب سعودی عربیہ نے پاکستان سے یہ بات کی کہ آپ کو باغیوں کے خلاف، ہوتیوں کے خلاف پاکستانی فوج کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ ہم آپس میں بہت گہرے دوست ہیں، تو پاکستان کی جو پارلیمنٹ تھی، پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان اب یمن میں اپنی فوج نہیں بھیجے گا۔ تاہم 2018 میں پاکستان کے آرمی چیف اور سعودیہ کے امبیسڈر کے درمیان ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں واضح طور پہ یہ پیغام دے دیا گیا تھا کہ پاکستان کی آرمی، پاکستان کے جو دستے وہاں موجود ہیں، وہ سعودیہ کی انٹرنل سیکیورٹی یا بارڈر سیکیورٹی پہ کام کریں گے، وہ ڈائریکٹ جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، جس پہ سعودی عربیہ نے پاکستان سے بہت شدید احتجاج کیا، اور شاید یہی ایک وجہ بنی کہ انڈیا کی طرف ان کا جھکاؤ بہت تیزی سے ہوا۔ یہ سعودی عربیہ کی ایک بہت بڑی غلط ان کا ایک اقدام تھا جس کو انہوں نے بعد میں ریئلائز کیا۔ اب تھوڑا سا اگر ہم اس پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ یمن اور ایران کے تعلقات، یمن کے اور بھارت کے تعلقات جو تھے وہ ایک سٹیج پہ بہت اچھے تھے، لیکن جب پاکستانی فوج جب بارڈر پہ یا یمن کے ساتھ ان کے باغیوں کے ساتھ کام کر رہی تھی یا ان کے خلاف کام کر رہی تھی، چلے ہم کسی حد تک یہ بھی کہہ لیں ایک وقت میں جب پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ تھا تو اس وقت بھارت نے یمن کو بہت کولڈ شولڈر دیا تھا، اور یمن کے ساتھ بھارت کے تعلقات آج بھی وہ نہیں ہیں جو کہ پاکستان کے اس اقدام کے ساتھ یمن اور پاکستان ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں۔ یمن اور پاکستان کا اس فیصلے کے بعد کہ پاکستانی فوج یمن میں ہوتیوں کے خلاف جنگ نہیں کرے گی، اس فیصلے نے پاکستان اور ایران کو ایک دوسرے سے قریب لایا۔ حالانکہ پاکستان اور ایران کے تعلقات اگر ہم بالکل صحیح بات کریں اور کسی بھی اس میں کوئی پروجیکٹس کا عمل نہ ہو تو سچی بات یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات ایک سٹیج پہ بہت زیادہ خراب تھے، بہت ہی زیادہ خراب تھے، یہاں تک کہ ایران گیس پائپ لائن کا آپ کو پتہ ہے یہ بھی منصوبہ کھٹائی میں پڑ چکا تھا، اور اب بھی اس پہ دوبارہ کام شروع ہوا ہے، اور یہ کام اس لیے شروع ہے کہ پاکستان ایران ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں۔ یہ پاکستان اور ایران کا قریب آنا سعودی عربیہ کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے، کیونکہ سعودی عربیہ کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں بہتری آئے، اور سعودیہ اور ایران کے تعلقات جو کہ پہلے ہی ایک وسیع اس میں خلیج ہے، وہ جو ہے اس سے مزید آگے بڑھے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا یمن کے ساتھ تعلق، پاکستان کا ایران کے ساتھ تعلق، پاکستان کا سعودی عربیہ کے ساتھ تعلق، اور امریکہ کی ایک ایسی کوشش جو کہ یمن میں امن کی بحالی کے لیے ہے، میں یہاں یہ بات ضرور کہوں گا کہ امریکہ کے صدر جب وہ کوئی بات کرتا ہے امریکہ کہ ہم اس ملک میں یہ کام کریں گے تو اس کے لیے وہ آخری حد تک بھی جاتا ہے، اس کے لیے اس کو جو مرضی کرنا پڑے وہ اس کے لیے کرتا ہے، لیکن امریکی صدر نے جو قدم اٹھایا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ وہاں امن قائم ہوگا، اور اگر امن قائم ہوگا تو آج یہ بات آپ یاد رکھ لیے گا، اس کا فائدہ ہوتیوں کو ہوگا، سعودی سپورٹڈ یمن گورنمنٹ کو نہیں ہوگا۔ ورلڈ آرڈر کی تبدیلی میں، نئے ورلڈ آرڈر میں یہ تمام کی تمام چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ نئے ورلڈ آرڈر میں پاکستان، ایران، اور اگر امن بحال ہو جاتا ہے یمن میں تو ان ممالک کی اہمیت سعودیہ سے بہت ہوگی۔ حالانکہ دنیا کا سب سے غریب ترین عرب ممالک میں ایک ملک سعودی عربیہ جو کہ یمن کے ساتھ ہے، امیر ترین ملک ہے، اور اس کے بارڈر کے ساتھ رہنے والے لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، وہ بھی پراسپیرٹی چاہتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی خوشحال گزرے، دنیا بھی چاہتی ہے کہ امن بحال ہو، یونائٹڈ نیشن نے اسٹیپ فارورڈ کر دیا ہے۔ تو نیو ورلڈ آرڈر میں پاکستان ایک نئی اسٹریٹجک پوزیشن میں آئے گا۔ پاکستان آرمی کا، پاکستان حکومت کا یہ اقدام یمن میں فوج نہ بھیجنے کا آج اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ پاکستان کا یہ فیصلہ صحیح تھا، جس کے بارے میں اور بھارت
کا یمن کے ساتھ پیچھے ہٹ جانا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان ورلڈ آرڈر میں ایک انتہائی اہم پوزیشن پہ ہوگا، اور اس عمل جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، امریکہ کو اس بات کا بہت اچھا اندازہ ہے کہ وہ پاکستان کی ہیلپ کے بغیر افغانستان میں، اس کے بعد یمن میں، اور اس کے علاوہ قطر اور دوسرے عرب ممالک کے ساتھ اگر اس کو اپنے رشتے ڈیولپ کرنے ہیں، اسرائیل کو کچھ وقت کے لیے ہم تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے بات کرتے ہیں، تو اس کو پاکستان کی ضرورت پڑے گی۔ تو ہمیں اس بات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان بائی دی گریس آف اللہ دی آلمائٹی اسٹینڈ آن ویری فرم فٹ، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان اس ورلڈ آرڈر میں ایک اہم ملک کے طور پہ سامنے آئے گا۔ وہ وقت انشاءاللہ دور نہیں جب پوری دنیا یہ دیکھے گی کہ دنیا کے بدلتے ہوئے نقشے میں پاکستان ایک خاص اہمیت کا ملک بن کے سامنے آئے گا، اور پاکستان کی اہمیت جو آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان ایک بیکورڈ ملک ہو گیا ہے، پاکستان میں اکنامک ڈیولپمنٹ رک گئی ہے، پاکستان غربت کی لائن پر ہے، پاکستان میں کووڈ اور پاکستان میں بہت سی اور چیزوں نے مل کر جو ہے وہ پاکستانی عوام کو ایک مایوسی کی لائن پہ کھڑا کر دیا ہے۔ بہت ہی جلد وہ دنیا جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں وہ پاکستان کو نیو ورلڈ آرڈر میں انشاءاللہ ایک بہت اچھے مقام پر دیکھیں گے۔ احمد شیخ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہباں۔